قوم عاد کی بربادی کے تقریباً 100 سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے قوم سمود کو آباد فرمایا۔ قوم سمود بھی قوم عاد کی طرح نہایت ہی طاقتور، لمبے چوڑے قد اور زبردست شان و شوکت کے مالک تھے، اور انہیں تعمیر کے فن میں بھی بہت کمال حاصل تھا۔ پہاڑوں کو تراش کر نہایت عمدہ گھر بنانے کا فن گویا کہ ان پر ہی ختم تھا۔ قوم سمود اپنے عالی شان محلات اور سرسبز و شاداب کھیت کھلیان، خوبصورت باغ اور نعمتوں کی فراوانی کے سبب غرور و تکبر اور سرکشی کے نشے میں چور تھے۔ کیونکہ غرور و تکبر یہ شیطانی کام ہے تو وہ بھی شیطان کے پیروکار بن گئے۔ حالانکہ کچھ عرصہ پہلے ہی قوم عاد پر قہر الہی کے مناظر ان کے سامنے تھے، اور یہ بھی اپنے ہاتھوں سے تراشے ہوئے پتھروں کے خداؤں کی عبادت کرتے تھے۔ ان کے معاشرے سے حق و انصاف ناپید ہو چکا تھا، بے حیائی اور فحاشی آخری حد تک پہنچ رہی تھی۔ مقدس انسانی رشتوں کا احترام ختم ہو چکا تھا۔ ناچ گانا، عیش و عشرت، شراب و شباب ان کی زندگیوں کے لازمی جز بن چکے تھے۔ ایسے وقت میں اللہ تعالیٰ نے اس قوم میں سے ہی ایک خدا پرست اور بہت ہی نیک انسان حضرت صالح علیہ السلام کو نبوت کے منصب پر فائز فرمایا۔ دیگر نبیوں کی طرح حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کو راہ راست پر لانے کی بہت کوشش کی۔ دن رات انہیں سمجھاتے رہے کہ اے میری قوم، ایک اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ اس نے تمہیں پیدا کیا اور آباد کیا، تو تم اس سے مغفرت مانگو اور اسی سے توبہ کرو۔ بے شک میرا پروردگار نزدیک بھی ہے اور دعاؤں کا قبول کرنے والا بھی ہے۔ اس پر ان کی قوم ان کے خلاف ہو گئی۔ انہوں نے کہا کہ اے صالح، اس سے پہلے ہم نے تم سے کئی طرح کی امیدیں رکھی تھی، اب وہ منقطع ہو گئی۔ کیا تم ہم کو ان چیزوں سے منع کرتے ہو جن کو ہمارے بزرگ پوچھتے چلے آئے ہیں؟ اور جس بات کی طرف تم ہم کو بلاتے ہو اس میں تو ہمیں پکا شک ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام کی مسلسل واعظ و نصیحت اور اس کے نتیجے میں غریب لوگوں کا ایمان لانا قوم سمود کے سرداروں کے لیے تشویش کا باعث بن چکا تھا۔ دراصل غرور و تکبر کے دلدل میں پھنسے یہ لوگ اس بات کا تصور بھی نہیں کر سکتے تھے کہ کوئی عام آدمی اس طرح محفلوں، چوک چوراہوں پر کھڑا ہو کر ان کے آباء و اجداد کے خداؤں کی نفی کرے اور ایک اندیکھے خدا کی عبادت کرنے کا کہے۔ چنانچہ اس مسئلے کا حل ڈھونڈنے کے لیے سب سردار سر جوڑ کر بیٹھے، اور پھر ایک نتیجے پر پہنچنے کے بعد انہوں نے حضرت صالح علیہ السلام کو بلایا اور کہا کہ اے صالح، اگر تم اللہ کے سچے پیغمبر ہو تو ہمیں ایک ایسا معجزہ دکھاؤ جسے دیکھ کر ہمیں تم پر یقین آ جائے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا کہ اے میرے قوم کے لوگوں، تم کیا معجزہ دیکھنا چاہتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ یہ جو سامنے چٹان ہے، اس میں سے ایک ایسی عمدہ اونٹنی برآمد ہو جو حاملہ ہو اور بچہ بھی دے، اور ہم سب کے لیے دودھ مہیا کرے اور اس میں فلاں خوبیاں ہوں۔ حضرت صالح علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ اگر میں تمہاری یہ شرطیں پوری کر دوں تو کیا تم اللہ پر ایمان لے آؤ گے؟ انہوں نے جواب دیا کہ ہاں، ہم تمہارے رب پر ایمان لے آئیں گے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اللہ کی حضور رو رو کر دعا فرمائی اور اپنی قوم کی فرمائش پوری کرنے کی التجا کی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی نبی کی دعا قبول فرمائی، اور دیکھتے ہی دیکھتے چٹان پھٹی اور اس میں طویل قامت ایک خوبصورت اونٹنی برآمد ہوئی۔ اس میں وہ تمام خوبیاں تھیں جن کی ان کی قوم نے فرمائش کی تھی، مگر عقل سے بالا تر قوم سمود یہ منظر دیکھ کر لاجواب ہو گئے۔ یہ منظر دیکھ کر قوم سمود کے سرداروں میں سے بعضے تو ایمان لے آئے، لیکن اکثریت اپنی ہٹ دھرمی پر قائم رہی اور اس کو جادو کا اثر بتانے لگی۔ چنانچہ حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اے میری قوم، یہ اللہ کی طرف سے بھیجی ہوئی اونٹنی ہے جو تمہارے لیے ایک معجزہ ہے۔ اب تم اسے اللہ کی زمین میں کھاتے ہوئے چھوڑ دو اور اسے کسی طرح کی تکلیف دینے کی کوشش نہ کرنا، ورنہ اللہ کا عذاب آ پکڑے گا۔ اونٹنی اور اس کا بچہ سارا دن نخلستان میں چرتے رہتے تھے، اور سب قبیلے کے لوگ پیٹ بھر کر اونٹنی کا دودھ پیتے، لیکن وہ کم نہ ہوتا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے کنویں کے پانی کو بھی تقسیم کر دیا تھا کہ ایک دن اونٹنی کنویں کا پانی پیے گی اور ایک دن سمود کے لوگ۔ اونٹنی پانی پینے آتی تو وہ کنویں کا سارا پانی پی جاتی۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ صالح نے اپنی قوم سے کہا
کہ دیکھو یہ اونٹنی ہے، ایک دن اس کے پینے کی باری ہے اور ایک معین دن تمہاری باری ہے، تم اس کو کوئی تکلیف دینے کی کوشش نہ کرنا ورنہ سخت عذاب آ پکڑے گا۔ چنانچہ کچھ عرصے کے بعد ہی قوم سمود کو اونٹنی کی موجودگی کھٹکنے لگی اور انہیں اپنے ہرے بھرے نخلستان میں آزادی سے گھومتی پھرتی اونٹنی ایک نظر نہ بھاتی تھی، اور جب وہ یہ دیکھتے کہ اونٹنی کی باری آنے پر کنویں کا سارا پانی پی جاتی ہے تو حیران ہو کر اسے جادو سے تشبیہ دینے لگے۔ آخرکار شیطان کے اکسانے پر انہوں نے اونٹنی سے جان چھڑانے والی تدبیریں اختیار کرنی شروع کر دی۔ ان کا ایک ہی ارادہ تھا کہ اس کو ہلاک کر دیا جائے، مگر کیسے؟ قوم سمود کے سردار یہ کام اپنے ہاتھوں سے انجام دینے کو تیار نہ تھے، سو انہوں نے دو نہایت اونچے اور مالدار خاندانوں کی آزاد عورتوں کو راضی کیا کہ وہ قوم کے کسی نوجوان کو یہ کام پر آمادہ کرے، جس پر ان عورتوں نے دو اوباش اور شراب و شباب کا شوق رکھنے والے نوجوانوں کو اونٹنی کے قتل پر آمادہ کیا، جن کے ساتھ مزید 7 اوباش نوجوان شامل ہو گئے۔ قرآن پاک کی سورہ نمل میں اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام کا واقعہ بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ شہر میں 9 افراد کی ایک جماعت تھی جو ملک میں فساد مچاتی رہتی تھی اور اصلاح بھی نہیں کرتے۔ چنانچہ ایک دن وہ افراد کنویں کے پاس اونٹنی کے انتظار میں گھات لگا کر بیٹھ گئے، جبکہ قوم کے لوگ اللہ کے عذاب سے ڈر کر چھپ کر یہ منظر دیکھنے لگے۔ جب اونٹنی کنویں کے قریب آئی تو ایک شخص نے تیر چلایا جو اس کی پنڈلے میں پیوست ہو گیا اور خون کا فوارہ جاری ہو گیا۔ اونٹنی کو زخمی دیکھ کر قوم کے باقی لوگ خوف زدہ ہو کر پیچھے ہٹ گئے۔ یہ منظر دیکھ کر دونوں عورتیں آگے بڑھیں اور مردوں کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا۔ اس پر قبیلے کا بہت طاقتور شخص اٹھا اور تلوار کے ایک ہی وار سے اونٹنی کے پچھلے پاؤں کے اوپر حصے کو کاٹ ڈالا، جس سے اونٹنی شدید زخمی ہو کر زمین پر گر پڑی اور ایک زوردار چیخ ماری۔ اسی دوران زخمی اونٹنی کو گھیرے میں لے کر اس پر تیروں اور تلواروں کے لاتعداد وار کیے گئے، جس سے وہ ہلاک ہو گئی۔ ادھر اس کا بچہ بھاگتا ہوا پہاڑ پر چڑھ گیا اور چیخیں مارتا ہوا غائب ہو گیا۔ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ ان درندوں نے پیچھا کر کر اس کو بھی مار ڈالا۔ اونٹنی کے قتل کے بعد جب ان لوگوں نے دیکھا کہ کوئی عذاب نازل نہیں ہوا تو مارے خوشی کے دیوانہ ہو گئے اور جشن مناتے ہوئے چیخ چیخ کر حضرت صالح علیہ السلام کو چیلنج کرنے لگے اور کہنے لگے کہ تم جس عذاب سے ڈراتے ہو اسے لا کر دکھاؤ۔ قوم سمود کی دلیری اور جرأت میں مزید اضافہ ہو گیا تھا، ان کے دل سے ڈر اور خوف نکل چکا تھا۔ چنانچہ انہوں نے اسی رات حضرت صالح علیہ السلام کو بھی قتل کرنے کا ارادہ بنا لیا تاکہ اونٹنی کے ساتھ ساتھ ان کا قصہ بھی تمام ہو جائے۔ چنانچہ وہ 9 افراد پہاڑی کی گھاٹی میں چھپ کر بیٹھ گئے تاکہ حضرت صالح علیہ السلام وہاں سے گزریں تو انہیں بھی قتل کر دیں، مگر اللہ تعالیٰ قوم سمود کے ہر مکر و فریب اور شیطان کی ہر چال بازیوں سے واقف تھا۔ چنانچہ پہاڑ سے ان پر پتھر برسائے گئے جس سے وہ سب کے سب ہلاک ہو گئے۔ دوسرے دن جب قوم کے لوگ وہاں سے گزرے تو دیکھا کہ وہ 9 کے 9 لوگ پتھر کے نیچے مرے پڑے ہیں۔ حضرت صالح علیہ السلام کو اونٹنے کے قتل کا بڑا غم تھا اور اب تو اللہ تعالیٰ کے وعدے کے مطابق عذاب کا آنا طے تھا، لہٰذا حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا کہ اب تمہارے پاس عیش و عشرت کے صرف 3 دن بچے ہیں، اس کے بعد ایک سخت عذاب تم پر نازل ہوگا۔ حضرت صالح علیہ السلام کی باتوں کو سن کر وہ ہنسی مذاق اڑانے لگے اور طنزیہ انداز میں یہ کہنے لگے کہ یہ 3 دن ہم کیسے گزاریں گے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا کہ پہلے دن تمہارے چہرے زرد ہو جائیں گے اور دوسرے دن رنگ سرخ ہو جائے گا اور تیسرے دن نحوست تمہارے چہروں پر پوری طرح عیا ہو جائے گی، یعنی سیاہ پڑ جائیں گے، اور چوتھے دن تم پر قہر الہی نازل ہوگا۔ اور پھر جب تینوں دن ایسے ہی ہوا تو وہ سب کے سب خوف زدہ ہو کر انتظار کرنے لگے کہ اب کس قسم کا عذاب نازل ہوگا۔ ابھی چوتھے دن کا سورج طلوع ہی ہوا تھا کہ آسمان سے ایک بہت ہی تیز چیخ کی آواز بلند ہوئی جس نے ان کے کانوں کے پردے پھاڑ دیے اور دل دہلا دیے۔ چیخوں کے ساتھ ہی ان کی روحیں جسموں کا ساتھ چھوڑنے لگیں اور وہ اپنی جگہوں پر اوندھے پڑے سسک سسک کر ختم ہونے لگے۔
کچھ ہی دیر میں لاکھوں افراد پر مشتمل نہایت ہی طاقتور اور خوبصورت قوم جانوروں کے کھائے ہوئے بھوسوں کی طرح ڈھیر ہو چکی تھی، اور کفر و شرک میں مبتلا غرور و تکبر میں ڈوبے لوگوں کا شاندار اور با رونق شہر خاموشہ میں تبدیل ہو کر عبرت کا نشان بن چکا تھا۔ اللہ تعالیٰ کا قرآن پاک میں ارشاد ہے کہ جن لوگوں نے ظلم کیا تھا ان کو خوفناک آواز نے آ پکڑا اور وہ اپنے گھروں میں اوندھے پڑے رہ گئے، گویا کہ کبھی بسے ہی نہیں تھے۔ سن رکھو کہ قوم سمود نے اپنے پروردگار سے کفر کیا، اور سن رکھو کہ قوم سمود پر فٹکار ہے۔ مسند احمد میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ سن ہجری 9 میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تبوک جاتے ہوئے وادی سمود سے گزرے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ویران اور اجڑی جگہ دیکھ کر صحابہ سے فرمایا کہ جلدی سے گزر چلو، اور اگر پانی کی ضرورت ہو تو صرف اس کنویں کا پانی استعمال کرو جس کنویں سے حضرت صالح علیہ السلام کی اٹھنی پانی پیتی تھی۔ بعض صحابہ نے دوسرے کنویں سے پانی لے کر آٹا گوندھ رکھا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پھینکوا دیا۔ وہاں سے گزرنے کے دوران مسلسل آپ صلی اللہ علیہ وسلم توبہ و استغفار کرتے رہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو منع فرمایا کہ قوم سمود جو عذاب سے ہلاک ہوئی ہے ان کے گھروں اور بستیوں میں نہ جائے، اور فرمایا کہ مجھے خوف ہے کہ کہیں تم کو بھی وہ عذاب آ نہ پہنچے جو ان کو پہنچا تھا، لہٰذا ان کے پاس نہ جاؤ۔ اس قوم کے دارالحکومت کا نام ہجر تھا، جو حجاز اقدس سے شام جانے والے قدیم راستے پر واقع تھا، اور اب یہ علاقہ مدائن صالح کہلاتا ہے۔ مدائن صالح کے قدیم شہروں میں سے ایک شہر ارعلا ہے، جو آج بھی بہت پر رونق اور آباد شہر ہے۔ مدینہ منورہ سے تبوک جاتے ہوئے تقریباً 450 کلومیٹر کی مسافت پر یہ شہر آج بھی واقع ہے، اور ارعلا شہر ہی سے وادی سمود میں داخلے کا راستہ ہے۔ سعودی حکومت نے وادی سمود کے تاریخی حیثیت کے پیش نظر 1972 میں اسے سیاحوں کے لیے کھول دیا تھا۔ یہاں کے ریلوے اسٹیشن کا نام بھی مدائن صالح اسٹیشن رکھا گیا ہے، تاہم وادی میں داخلے کے لیے محکمہ سیاحت سے اجازت نامہ لینا ضروری ہے، اور یہ 18 سے 20 مربع میل پر پھیلا ہوا ہے، جہاں ہزاروں رقبہ کے ایکڑ پر وہ خوبصورت تاریخی عمارت ہیں جنہیں قوم سمود نے سخت سرخ چٹانیں تراش کر کے بنایا تھا، اور دوسری جانب نرم میدانی علاقوں میں عالی شان مکانات کے کھنڈرات ہیں۔ 1000 BC کے ان فنکاروں کو دیکھ کر آج کی جدید ترقی یافتہ انسان اور ماہر تعمیرات حیران رہ جاتے ہیں کہ سرخ پہاڑوں کے اندر اس شہر خاموشہ کی ہزاروں تاریخی عمارتوں کی موجودگی یہ بتاتی ہے کہ اس زمانے میں بھی اس شہر کی آبادی 4 یا 5 لاکھ سے کم نہ ہوگی، جسے ان بدعمالیوں اور نافرمانیوں کے سبب ایک زوردار، تیز اور ہولناک آواز کے ذریعے سے آنن فانن ہلاک کر دیا گیا تھا۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جاں ہے، تماشا نہیں ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو قلب سلیم عطا فرمائے اور قرآن و حدیث پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔